اسلام اپنی فطرت میں ایک عادلانہ نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں۔ اس کا مطلب مالی عدل بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک معاشرے میں کچھ لوگ امیر ہوں گے اور کچھ لوگ غریب بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ اس سے نیچے کے درجے بھی ہوں گے جہاں ان کی زندگی کے کام نہیں پورے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کئی ایسی ترکیب لوگوں کو بتائی اللہ کے حکم سے، جس سے ہر طبقے کے لوگوں کا کام آسانی سے نکل جائے۔ اس کے نظام میں ایک جو مشہور چیز جو ہم سب لوگ جانتے ہیں اور ہم سب لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، وہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کا کام چلتا ہے اور ایک فرض پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی ہیں۔ اس میں صدقہ ہے، اس میں صدقہ جاریہ ہے، اس میں فطرہ ہے، ہم لوگ سب لوگ دیتے ہیں نا فطرہ، فطرہ ہے، اس میں کفارہ ہے۔ اس قسم کی کئی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر عقیقہ بھی ہے، اس کے اندر ولیمہ بھی ہے، اس کے اندر عطیہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی ہیں۔ ان چیزوں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مالی امداد کسی دوسرے شخص کی فوراً ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیسہ نکالا جیب سے اور ایک دفعہ دیا اور بات ختم ہو گئی، اور اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اگر وہ چیز ایسی تھی، مثلا زکوٰۃ آپ نے نکالا، وہ فرض تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس کا ثواب دیا، آپ نے فرض پورا کیا۔ اگر وہی کوئی چیز ایسی ہے، مثلا مسجد بن رہی ہے اور آپ نے اس مسجد میں کچھ دیا، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو سکھایا ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک گیا کہ وہ ایک دفعہ دیا اور ایک دفعہ لیا، لیکن ضرورت تو لگاتار ہے، ضرورت لگاتار ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ خاص قسم کا صدقہ ہے جس کی بیج قرآن شریف میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، ایک خاص قسم کا صدقہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کئی قسم کے صدقات بتائے۔ مثلا انہوں نے یہ بتایا کہ مسکراؤ، مسکرانا صدقہ ہے۔ اب ہم لوگ ایک ایسی امت بن گئے ہیں جو مسکراتے نہیں۔ ذرا مسکرائیے سارے لوگ، دیکھیے میرے کہنے کے بعد بھی سامنے والے لوگ مسکرا نہیں رہے۔ فری ثواب ہے، مفت کا ثواب ہے، مسکراؤ۔ اپنے بھائی کو دیکھو، مسکراؤ، اس کو اچھا لگے گا، اللہ میاں ثواب دیں گے۔ یہ سنت ہے، اس کو قائم کیجئے، سنت ہے، قائم کیجئے مسکرانے کی۔ آپ ابھی بھی نہیں مسکرا رہے بھائی، مسکرائیے انشاءاللہ، اب مسکرائیں الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھا، یہ ہے دین آپ کا، اتنا پیارا دین ہے آپ کا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ، یہ صدقہ ہے، سب کو ثواب ملا بھائی، اتنے لوگ یہاں سب کو ثواب ملا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں، اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو کھلانے کا بھی ثواب ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر وہ لقمہ جو آپ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈال رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، جو آپ اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو بھی کھلا رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اتنے مختلف قسم کے صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائے، اور پھر ایک اور قسم کا صدقہ سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو بیچا نہیں، جس کی اصل بیچی نہیں جا سکے گی۔ مثلا اگر زمین کو لے کر کے اس کو صدقہ کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یباع اصلها، اس کی اصل کو، اس کی جو چیز صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ ولا یوہب، اس کو تحفے میں نہیں دیا جا سکے گا۔ ولا یورث، اس میں وراثت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ کون سے قسم کا صدقہ ہے؟
اگر کسی آدمی کے پاس کوئی جائیداد ہے، کوئی گھر ہے، کوئی زمین ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اور اس نے اس کو لے کر کے اس طرح صدقہ کر دیا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو اس کام میں خرچ کیا جائے گا. اب وہ چیز جو پہلے میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک آدمی نے ایک دفعہ نکالا اپنے جیب سے اور دیا، اب یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ بار بار جیب سے نکل رہا اور بار بار جا رہا، یعنی وہ صدقہ ایسا بابرکت ہے جو کما رہا ہے اور آپ کے بہاف میں لگاتار دے رہا ہے. وہ کما رہا ہے اور آپ کے بہاف میں لگاتار دے رہا ہے اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا چلا جا رہا ہے. اس کو بنیاد بنا کر کے، اس کی بعض نقاط پہ بعد میں آؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی برکات کے بارے میں جو مسلمانوں نے حاصل کی 1400 سال میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کا صدقہ کرو، یعنی کہ وقف کرو، تو اکثر صحابہ کرام جن کے پاس جو بھی تھا انہوں نے وقف کیا. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے بہت مشہور کنواں ہے بئر روما، اس کو صدقہ کیا اور خریدا اس کو، اور خرید کر کے اس کو وقف کر دیا. آج اس سے کتنا پیسہ وہ کنواں کما رہا ہے اندازہ ہے آپ کو؟ تقریباً 100 کچھ کروڑ روپے ہر سال ایک کنواں. وہ اس طرح کما رہا ہے کہ جب سے وہ وقف ہوا ہے اس کی جو آمدنی آتی ہے اس کی آمدنی کا آدھا حصہ مدینے والوں کے خدمت میں لگا دیا جاتا ہے. اچھا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، صبح جب میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا، جو لوگ یہاں ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو بتا دیں انشاءاللہ. میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ 150 ملین سعودی ریال کماتا ہے. مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ 150 ملین سعودی ریال نہیں تھا، وہ 50 ملین سعودی ریال تھا. 50 ملین، تو وہ 50 ملین سعودی ریال کماتا ہے. وہ 50 ملین سعودی ریال کا آدھا حصہ مدینہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے اور آدھا حصہ واپس اس وقف کو آگے بڑھانے میں لگا دیا جاتا ہے. 50 ملین کا آدھا مدینہ والوں کی خدمت میں اور آدھا وقف کو آگے بڑھا دینے میں. تو جو اب سوچئے ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا ثواب مل رہا ہوگا، اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ چل رہا ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ مسلمانوں نے بنائی. اس کا نام کیا ہے؟ جامعہ قرویین، مدینت فیض میں موراکو میں ہے. وہ یونیورسٹی بھی وقف کے پیسے سے، وقف کی زمین پر بنائی گئی اور وقف کے پیسے سے چلائی گئی، جو آج تک چل رہی ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی طلبہ کے نقطہ نظر، جہاں سب سے زیادہ طلبہ رہتے ہیں، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ریسیڈنشل یونیورسٹی، جہاں تقریباً 45,000 طلبہ رہ کر کے پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے جامعہ ازہر. وہ کیسے بنی؟ وہ بھی وقف کی جائیداد پر بنی. تقریباً آدھا قاہرہ آج بھی اس جامعہ کے نام، یعنی اس یونیورسٹی کے نام پر وقف ہے، اور اس سے وہ لوگ پیسے کماتے ہیں، یونیورسٹی میں لگاتے ہیں اور پھر وقف کو آگے بڑھانے میں لگاتے ہیں. یہ ہے برکات وقف کی. عثمانی خلافت میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وقف وہاں موجود ہوتا ہے. یعنی وہ جس ہاسپٹل میں پیدا ہو رہا ہے وہ وقف کی جائیداد پر ہے، وہ وقف کا ہاسپٹل ہے، اس کی سیلری وقف سے آ رہی ہے. یعنی جو ڈاکٹر بچے کو پیدا کر رہے ہیں وہ ان کی سیلری وقف سے آ رہی ہے. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا اور جب وہ پڑھنے کی عمر میں گیا تو وہ پڑھ رہا ہے وقف کے مدرسے میں اور وقف کے اسکول میں اور وقف کی جامعات میں اور وقف کے کالجز میں. اور اس کے بعد جب وہ مرا تو وہاں وقف موجود ہے، قبرستان کی صورت میں، اس کے جنازے کے سامان کی صورت میں وقف وہاں موجود ہے. تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مسلمان کو ان تمام کاموں کے لیے پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مسلمانوں نے ایسے ایسے وقف کیے ہیں کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی.
شام میں ایک وقف بنایا گیا. اس زمانے میں چینی کی پلیٹیں چائنا سے پہنچتی تھی شام. ایک زمانے میں آپ لوگوں نے مجھے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, چینی مٹی کی پلیٹ آتی تھی جو بہت چکنی, بہت سفید صاف ستھری ہوا کرتی تھی, لیکن اتنی ہی نازک, ذرا سے گرے اور ٹوٹ جائے, لیکن بہت مہنگی, اس زمانے میں بہت مہنگی ملا کرتی تھی. شام کے علاقے میں اس کو لوگ منگایا کرتے تھے, اور وہاں کے جو ریسٹورانٹ ہیں اس میں وہ استعمال ہوتی تھی. اور وہ اس وقت جو کام کر رہے ہوتے تھے لوگ, بچے 15 سال کے 18 سال کے, ان سے وہ گر جائے اور وہ ٹوٹ جائے, تو جو مالک حضرات تھے وہ ان کو تھپڑ وپڑ مارتے ہوں گے کچھ. تو ایک آدمی نے وقف قائم کیا اور کہا کہ اس پورے علاقے میں اگر کوئی بھی ایک چینی کی مٹی کی پلیٹ ٹوٹ جائے تو کسی کو مارا نہیں جائے, یہاں سے پیسہ لے لو, چینی کی پلیٹ خرید لو. دمشق میں ایک وقف قائم کیا گیا کہ بچیوں کو خواہش ہوتی ہے اچھا کپڑا پہننے کی اپنے شادیوں میں, تو نیا جوڑا بچیوں کے لیے وقف سے جائے گا. پھر بچیوں کی خواہش ہے کہ ہم کو زیور بھی پہننا ہے, تو زیور کا انتظام بھی وقف نے کیا. ہر ایک بچی جس کی شادی ہوتی تھی دمشق میں, اس کا کپڑا اور زیور وقف سے جاتا تھا. یہ ہیں وقف کی برکات. اس ملک میں اچھا, وقف کے سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے, میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن شریف کی تلاوت کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ قرآن میں یہ اس طرح موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے عبادت ہے. کچھ لوگوں نے ٹی وی پر آ کر کے یہ کہا کہ وقف جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو یہ بات بتا دی کہ وقف اس طرح سے قرآن میں موجود ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لفظ واو, قاف اور فا اگر یہ موجود نہیں ہے قرآن شریف میں تو وقف موجود نہیں ہے. تو قرآن میں نون, میم, الف اور زے بھی موجود نہیں ہے. یعنی نماز فارسی لفظ ہے, نماز موجود نہیں, صلاح موجود ہے. اب کوئی کہے نماز موجود نہیں ہے, نماز مت پڑھو, ارے نہیں بھائی, صلاح موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک اسی طریقے سے لوگ کہے کہ روزہ موجود نہیں ہے, ارے نہیں بھائی, صاد واو میم موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ لوگ ٹی وی پر آئے اور انہوں نے آ کر کے ہم لوگ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وقف قرآن میں موجود نہیں ہے. بات غلط ہے. اور سب سے پہلا وقف خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو مسجد قباء ہے. دوسرا وقف انہوں نے مسجد نبوی کی صورت میں کیا, اور اس کے بعد 7 باغات جو ایک یہودی صاحب کے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, اور ان کے ساتھ وہ جنگ احد میں قتل کیے گئے. یعنی سامنے والے فورسز نے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کر رہے تھے اور ان کا قتل ہو گیا, اور قتل سے پہلے وہ لکھ کر کے گئے تھے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو یہ 7 باغات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. تو وہ 7 باغات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے اس کو وقف کر دیا. یہ وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات بھی وقف کر سکتے ہیں. تو جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ غیر مسلم حضرات وقف نہیں کریں گے, وہ غلط کہہ رہی ہے, وہ کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھیے. ہندوستان کے اندر وقف کی جائیداد کس کس چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں پرائمری اسکول ہے, چاہے وہ اردو زبان کا ہو, چاہے وہ انگریزی زبان کا ہو, چاہے وہ تیلگو کا ہو, تامل کا ہو, بنگالی کا ہو, مراٹھی کا ہو, وہ وقف کی جائیداد پر موجود ہے. آج جو پرائمری اسکول ہیں وہ موجود ہیں, جو سیکنڈری اسکول ہیں وہ موجود ہیں, جو مڈل اسکول ہیں وہ موجود ہیں, اور ہر زبان کے وقف کی جائیداد پہ موجود ہیں. ہر قسم کا کالج جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ وقف کی جائیداد پہ موجود ہے. بی ایڈ کالج موجود ہے, سائنس کالج موجود ہے, کامرس کالج موجود ہے, آرٹس کالج موجود ہے. ہر قسم کا کالج جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ وقف کی جائیداد پہ موجود ہے آج ہندوستان میں. میڈیکل کالج وقف کی جائیداد پہ موجود ہے, یونیورسٹی وقف کی جائیداد پہ موجود ہے, ہاسپٹلس وقف کی جائیداد پہ موجود ہیں, کلینک وقف کی جائیداد پہ موجود ہیں, یتیم خانے وقف کی جائیداد پہ موجود ہیں. یہ تمام چیزیں
صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہی. سمجھیے اس بات کو. کیا کالج میں صرف مسلمان جاتے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز میں صرف مسلمان جاتے ہیں؟ نہیں. وقف کی جائیداد سے تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاسپٹل میں صرف مسلمان جاتے ہیں؟ امارت شریعہ کا جو ہاسپٹل اس میں صرف مسلمان آتے ہیں؟ نہیں ہے نا ایسا. کیا کلینک میں صرف مسلمان جاتے ہیں؟ نہیں. وقف کی جائیداد سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے وقف کی جائیداد پہ مساجد بھی ہیں، وقف کی جائیداد پر مدارس بھی ہیں اور قبرستان بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد نے ہم لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے. اگر یہ بل جو آپ کے سامنے، یہ بل جو لایا جا رہا ہے، اگر یہ بل آ گیا اور ہم لوگ اس میں ناکامیاب ہو گئے اس کو روکنے میں، تو میں آپ کے سامنے وہ نقشہ پیش کر دیتا ہوں جو کہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے. آنے والے وقت میں قبرستان ایک بزنس بننے والے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ شہر سے 50 کلومیٹر دور 5 ایکڑ زمین، 10 ایکڑ زمین، 20 ایکڑ زمین خریدیں گے اور پھر اس میں ہوگی 3x6 کی پلاٹنگ، 3 فٹ بائی 6 فٹ، اور اس میں خوبصورت روڈ بنائیں گے ایسے گول گول گھومی ہوئی. میں دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھ سے. یورپ اور امریکہ میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ گول گول روڈ، خوبصورت سی روڈ بنائیں گے اور اس کے بعد اس کی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچا جائے گا. ہم سب لوگوں کو اپنی قبروں کو خریدنا پڑے گا. ان کی قیمتیں آسان نہیں ہونے والی، لاکھوں میں جائیں گی. اچھا یہاں کے لوگ تو شاید خرید بھی لیں گے، بامبے میں کیا کریں گے، دلی میں کیا کریں گے؟ سوچئے ذرا سا کہ کیا حشر ہوگا لوگوں کا. اچھا امیر لوگ تو شاید خرید بھی لیں، غریبوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں دفن ہوں گے؟ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ یہ کہیں گے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، پیسہ جمع کرو، 3.5 لاکھ روپے چاہیے 3x6 کے فلیٹ کے لیے. فلیٹ کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، 3x6 کی قبر کے لیے. اور اس میں بھی سامنے والی جو قبریں ہوں گی وہ زیادہ مہنگی ہوں گی، پیچھے والی جو قبریں ہوں گی کچھ سستی ہوں گی. یہ ہے نقشہ جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے اگر یہ بل آتا ہے. تو ایسا میری سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن جتنے وکلا سے میں نے بات کی ہے، جتنا بل میں نے پڑھا ہے، یہی نقشہ سمجھ میں آتا ہے. یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا، واپس چلتے ہیں ذرا. وقف کے سلسلے میں اور تھوڑی بات سمجھانی ہے. ہم لوگوں کو وقف کے سلسلے میں تھوڑی غلط فہمی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ وقف جو ہے وہ اللہ کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کر کے دکھایا اور بتایا کہ اس کی تعریف کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ترغیب دی کہ ایسا کرو، اور پھر ہم لوگوں نے ایسا کیا، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا. اب اس میں چند باتوں کو سمجھ لیجئے. جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ جب وقف کیا جاتا ہے تو وہ دائمی ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے. یعنی جب انسان کوئی وقف کرتا ہے، یعنی مثلاً اگر میں نے یہ سوچا کہ میں اس زمین کو کا ٹکڑا مان لیتے ہیں، اس زمین کو وقف کرنا ہے مجھے، تو یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک گفتگو ہے جو ہونی ہے. وہ گفتگو کیا ہے؟ یا اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نکل کر کے آؤں گا اور پھر لوگوں سے کہوں گا کہ 1 2 4 5 10 لوگوں سے کہوں گا بھائی یہ والی زمین جو یہاں سے یہاں تک ہے یہ وقف کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد مسجد ہوگا، اس کا مقصد قبرستان ہوگا، اس کا مقصد اسکول ہوگا، اس کا مقصد کنواں کھود کر کے لوگوں کو پانی پلانا ہوگا، اس کا مقصد کھیتی کر کے دانہ اگانا ہوگا جس سے چڑیا کو کھانا کھلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہر حلال چیز جس سے ثواب ملتا ہے وہ مقصد ہو سکتا ہے. کوئی حرام چیز مقصد نہیں ہو سکتی. کوئی بھی حرام چیز کی نیت نہیں کی جا سکتی کہ اسے یہ حرام کام ہوگا، اور وہ وقف نہیں ہوتا. تو ہر حلال چیز جس سے کہ کسی مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے کہ اللہ میاں ثواب دیتے ہیں، اس کی وہ منشا کی جا سکتی ہے. اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہے نیت اور ایک چیز ہے منشا. نیت کو اوپر دیکھا جانا ہے، منشا نیچے دیکھا جانا ہے. اس کو بالکل صاف کر لیجئے ذہن میں. جب میں بنگلور میں تھا اور حیدرآباد میں تھا، اس پہ لوگوں نے خوب سوال کیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس کو صاف کر دے رہا ہوں. نیت وہ چیز ہے جو اوپر دیکھی جانی ہے. مثلاً
آپ دے تو رہے ہیں اس کو، وقف کر تو رہے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ اس میں اتنا بڑا بینر لگے گا جس میں لکھا ہوگا احمد رحمانی وقف، اس سے لوگ مجھے جانیں گے، اس سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. یہ ہو گیا دکھاوا، اور یہ ہو گیا جہنم جانے کا سامان. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن وقف ہو جائے گا اس دنیا کے لیے، لیکن وقف ہو جائے گا اس دنیا کے لیے. منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ اس وقف سے ہونا کیا ہے، اس وقف سے کس کو فائدہ پہنچنا ہے. مثلا ایک ہے کہ اس میں اسکول بنے گا اور سب پڑھیں گے، ایک ہے کہ اس میں دھان اگایا جائے گا اور چڑیا کو کھلایا جائے گا، اور دونوں صحیح ہیں. یہ تو آپ کے دل پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کیسے کمانی ہے. تو نیت اللہ کے لیے، منشا یہ بتانے کے لیے کہ کیسے استعمال ہوگا. اب یہ جو منشا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر وقف ہے تو اس وقف سے، مثلا بنگلور میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ زمین ہے جو بڑی مہنگی زمین ہے. اچھا سب لوگ ادھر دیکھیں، جو ہو رہا اس کو ہونے دیں. بنگلور میں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو وقف ہے ایک فلاں جگہ خاص زمین ہے جو بڑی قیمتی ہے، اور وہاں پہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو بیچ کر کے اسکالرشپ بچوں کی قائم کر دی جائے. میں نے کہا منشا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چار نسل پہلے لوگوں نے وقف کیا تھا، منشا کس کو پتا، نیت کیا ہوگی؟ نیت تو اللہ کی رضا ہی ہوگی نا، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وقف میں منشا کی بڑی اہمیت ہے. کام وہی ہوگا جو منشا جس کی گئی تھی. اب اگر منشا حاصل نہیں ہو سکے تو کیا ہوگا؟ مثلاً آپ شہر میں رہتے ہیں، دلی جیسے شہر میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ایک زمین وقف کر دیا تھا جس میں کہ دھان یا وہ گیہوں اگایا جانا تھا اور چڑیا کو کھلایا جانا تھا. اب وہاں پہ چڑیا آ ہی نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے، اس کی شرعی فکر یہ ہے کہ اس علاقے کے قاضی صاحب امیر کی اجازت سے سب سے قریب ترین مقصد جو ہے وہ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے نہیں سنا کہ حکومت منشا کو تبدیل کر سکتی ہے، قاضی صاحب منشا کو تبدیل کریں گے امیر کی اجازت سے. منشا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بل آ رہا ہے یہ حکومت کو یہ قدرت دے دے گا کہ وہ وقف علی الاولاد میں منشا کو تبدیل کر دے، اور یہ اسلامی شریعت کے خلاف بھی ہے اور یہ آئین کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ بل میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کے راستے میں آ رہی ہیں. دیکھیے ٹاپک بہت لمبا ہے، اس پہ بہت لمبا سیمینار، میں نے خود 2 دن کا سیمینار اس پہ دیا ہے، تو تمام باتوں کو آدھے گھنٹے میں 45 منٹ میں نہیں بتایا جا سکتا. اس بات کو سمجھیے کہ وقف مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے مالی حالات جو ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے کیا جائے. اس نقطہ نظر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام وقف کی جائیدادیں اگر ختم بھی ہو جائیں تو مسلمان ختم نہیں ہو گئے. اگر ہم لوگوں نے سر جوڑ کر کے کام کیا اور دل کو جوڑ کر کے کام کیا تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر وقف کو کھڑا کر سکتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے جو وقف کیا ان کا ثواب ان کو مل گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اس ہار مان جائیں، جو ہو رہا ہے بل کو مان جائیں اور اس کو قبول کر لیں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے. میں صرف حوصلہ دے رہا ہوں کہ مسلمان جب بھی جہاں بھی رہتے ہیں وہ امید سے رہتے ہیں، ان کا توکل اللہ پر ہے. اگر یہ لاکھوں ایکڑ جائیداد چلی بھی گئی تو ہم لوگ انشاءاللہ پھر بنا لیں گے اور ہم لوگ خود ثواب کمائیں گے انشاءاللہ. اس بات کو سمجھیے. اور یہ جو دفاع چل رہا ہے اگر اس میں ناکامیاب بھی ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کا مسئول نہیں بنایا کہ تم جیت ہی جاؤ. اللہ نے اس بات کا مسئول نہیں بنایا. جنگ احد میں جیت ہی گئے تھے نہیں نا، لیکن کام کیا کیا تھا؟ کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی، شہادت دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو
ہم لوگوں کو کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا نہیں بنایا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے اور لگاتار کوشش کرنا ہے، چاہے وقف کی جائیداد بچا سکیں چاہے نہیں بچا سکیں، اور نئی جائیداد کو کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ، نئے قسم کے اوقاف کو کھڑا کرنا ہے، جیسے کہ اور ملکوں میں ہو رہا ہے، جیسے کہ یورپ میں ہو رہا ہے، جیسے کہ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہاں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو بنا سکتے ہیں جس سے بچوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو، تمام یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے جو وقف کا جو بل آ رہا ہے اس میں کئی ایسی پروویژن ہیں جس سے کہ وقف کی جائیداد ایک ایک کر کے ختم ہو جائے گی۔ مثلا انہوں نے ایک وقف بائی یوز کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کہ کوئی کاغذات وغیرہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تمام پرانی چیزیں بائی یوز ہی ہوتی ہیں، یعنی استعمال سے ہی ہوتی ہیں۔ جتنے پرانے مندر ہیں کسی کا ڈیڈ لکھا ہوا ہے؟ ڈیڈ تھا ہی نہیں، آفس تھی ہی نہیں، تو لکھا ہوا کہاں سے ہوتا؟ کسی مسلمان نے کہا کہ وہ مندر غلط ہے، وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا، چاہے وہ جین کا مندر ہو، سومناتھ کا مندر ہو، یہ مندر ہو، یہ مندر ہو، یہ مندر ہو، جو 100 سال سے 150 سال سے 500 سال سے 1000 سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ بات مانتے ہیں بھائی کہ کسی اس مذہب کے کسی اچھے آدمی نے وہ دان دیا ہوگا زمین، کسی اور نے مٹی دی ہوگی، کسی اور نے اینٹا دیا ہوگا، کسی اور نے پتھر دیا ہوگا، کسی نے بنایا ہوگا، ان کے مذہب کی چیزیں وہ جانے۔ مسلمانوں نے تو نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اور اس کا بھی کوئی کاغذ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اچھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ 1883 میں کیڈسٹرال سروے ہوا تھا جو انگریزوں نے کروایا تھا، اور وہ ایک واحد سروے ہے جو گیزٹ تک پہنچا ہے، یعنی جو آتھینٹک مانا جاتا ہے حکومت کی نگاہ میں۔ 1883 کے بعد سے آج تک کوئی سروے گیزٹ تک نہیں پہنچا ہے میری معلومات کے مطابق، اس لیے وہ فائنل نہیں ہے۔ وقف کے سلسلے میں آخری چند باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ 1883 میں جب انگریزوں نے اس کو سروے کیا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ انگریزوں کو لینا تھا خراج یعنی ٹیکس کس پر لینا تھا؟ وہ زمین جس میں کھیتی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا یہ زمین ہے اور اس میں ایک صاحب رہ رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا غیر مزروعہ، کھیتی نہیں ہونے والی زمین، جس کو ہم لوگ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں غیر مجروعہ، جس کو ہم لوگ غیر مجروعہ کہتے ہیں، وہ ایکچولی غیر مجروعہ نہیں ہے، وہ غیر مزروعہ، کھیتی نہیں ہو رہی، خاص ایک آدمی رہ رہا ہے، خاص زمین ہے۔ پھر دیکھا ایک اور زمین وہ تھی، اس میں کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، تو لکھا غیر مزروعہ عام، اور یہیں پر کھیل ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ جو غیر مزروعہ عام لکھا، اس میں کیا کیا چیز تھی؟ جہاں مسجد ہے، جہاں مندر ہے، جہاں گرودوارا ہے، جہاں چرچ ہے، جہاں قبرستان ہے، اس میں یہ عام لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہاں لوگ جا رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، یہ کسی خاص آدمی کی زمین نہیں ہے۔ تو کیا لکھا؟ غیر مزروعہ عام۔ اور پھر اس میں جہاں جہاں قبرستان تھا وہاں قبرستان کا سمبل بنا دیا، جہاں مندر تھا وہاں مندر کا سمبل بنا دیا، جہاں مسجد ہے وہاں مسجد کا سمبل بنا دیا۔ آج لوگ، حکومت نہیں لیکن کچھ لوگ ٹی وی پر آ کر کے اور باقی لوگ ان کے آگے پیچھے کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو غیر مزروعہ عام ہے یہ سب سرکاری زمین ہے۔ جتنے آپ کے قبرستان، جتنی پرانی مساجد ہیں، سب جتنے پرانے مندر ہیں، یہ سب کے سب غیر مزروعہ عام پر ہیں، سب گئے ایک لائن سے، کچھ نہیں بچا۔ لیکن ہے ایسا نہیں، اگر میں اور آپ ڈٹ جائیں اور وہ نقشہ نکال کر کے دکھائیں حکومت کو، اور وہ نقشہ ہے اور آن لائن موجود ہے اور اس میں ہم لوگ ڈٹ کر کے کورٹ میں کیس کریں تو وہ چیزیں بچائی جا سکتی ہیں، لیکن ہم سب لوگوں کو متحد ہونا ہوگا اس کو بچانے کے لیے۔ حکومت نے جو بل لا رہی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ زمین جو وقف کی ہے اس پہ لمیٹیشن ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک زمین ہوتی ہے جو پرائیویٹ ہوتی ہے. پرائیویٹ زمین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 12 سال تک کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا اور آپ نے اس کو کوئی نوٹس نہیں دیا، مثلا اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اس کی اولاد نہیں ہے اور کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا تو اس کو کوئی نوٹس دینے والا نہیں ہے، تو وہ زمین جو ایک شخص کا انتقال ہو گیا وہ زمین خالی ہے، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا اور وہ 12 سال تک اس پہ رہ گیا، اسے کوئی نوٹس نہیں آئی، وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی زندہ بھی ہے اور اس نے کوئی نوٹس ووٹس نہیں دیا، کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی، تو بھی 12 سال کے بعد زمین جس نے قبضہ کیا تھا اس کی ہو جاتی ہے. لیکن جو پبلک پراپرٹی ہے، جو حکومت کی پراپرٹی ہے، وہ 1000 سال تک اگر وہ آپ اس پہ رہ جائیں، آپ کا خاندان اور خاندان کا خاندان اس پہ جمع ہو جائے، تو 1000 سال کے بعد حکومت بلڈوزر لے کر کے آئے گی اور آپ کو وہاں سے نکال دے گی، اس پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. تمام چیریٹی وہ چیز جو ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، اس پہ لمیٹیشن ایکٹ لگایا جاتا تھا اس لیے تاکہ اس پہ ناجائز قبضہ نہیں ہو جائے. تمام وقف کی جائیداد پر یہ ایکٹ لگا ہوا ہے تاکہ کوئی آدمی اس کو بیچ نہیں دے، کوئی آدمی اس کو خرید نہیں لے، اور اگر بیچ دے اور خرید دے تو اس کو خالی کروایا جا سکے. اور تمام ہندو انڈاؤمنٹ ایکٹ کی زمین پر بھی یہی لگا ہوا ہے. تمام انڈاؤمنٹ ایکٹ کی زمین پر ایسی ہی چیز لگائی جاتی ہیں کیونکہ اس کا ایک آدمی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے، پورے لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اس کا مطلب اس کا کوئی نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا. جہاں سب لوگ مل کے کرتے ہیں نا دیکھ بھال، اس کا مطلب اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. اپنی پراپرٹی کی تو سب لوگ دیکھ بھال کر لیتے ہیں، لیکن کبھی آج تک کسی مسجد کے کاغذ کو دیکھا ہے کیسا دکھتا ہے؟ کبھی کسی گرودوارے کے کاغذ کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی قبرستان کے کاغذ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا بھائی. اس بات کو سمجھیے. تو حکومت کیا، اس بل میں حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی قبضہ کیے ہوا بیٹھا تھا 12 سال تک، اس کا ہو گیا. اب سوچ لیجئے وہ قبرستان، وہ جتنے بھی قبرستان ہیں اور جتنی بھی وقف کی جائیداد ہے جس پہ لوگوں نے کالونیاں بنا رکھی ہیں، گیا میں 2500 ایکڑ وقف کی ایک پلاٹ کی جائیداد ہے. اس پہ لوگوں نے، خود مسلمانوں نے بھی کالونی بنا لی ہے، غیر مسلموں نے بھی بنائی اور مسلمانوں نے بھی بنا لی ہے. وہ سب گئی، پوری جائیداد ختم. تو اس طریقے سے وقف کو تباہ کیا جانے والا ہے اگر یہ بل آ گیا تو. میرا خیال ہے وقف پہ میں کافی بات کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب امارت شرعیہ آواز دے آپ کو جس بھی اقدام کے لیے، آپ کو تیار رہنا چاہیے اس اقدام کو کرنے کے لیے. ہر چیز قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ کریں انشاءاللہ تاکہ اس کا مثبت نتیجہ نکل سکے، اور سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے کریں. دیکھیے ایک ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کو یعنی برادران وطن کو یہ نہیں بتا پاتے کہ بھائی وقف کی جائیداد پہ کالج ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. وقف کی جائیداد پہ اسکول ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں. وقف کی جائیداد پہ قبرستان ہے، اگر یہ ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ کہاں دفن ہوں گے؟ اگر ہم لوگ یہ بات بتائیں تو ایک نارمل آدمی کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% لوگ ابھی بھی نارمل ہیں. اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ وقف کی جائیداد پہ بی ایڈ کالج ہے جس میں تم بھی جا رہے ہو ہم بھی جا رہے ہیں، وقف کی جائیداد پہ کامرس کالج ہے جس میں تم بھی پڑھ رہے ہو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے گا تو تمہارا بھی نقصان ہے میرا بھی نقصان ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور آپ کو یہ بات نہ صرف ان کو سمجھانی چاہیے بلکہ آپ کے علاقے کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، جو ایم ایل سی ہیں، جو ایم پی ہیں، جو مکھیا ہیں، ان سب کو آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو جو اقدام آپ ابھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو یہ بل منظور نہیں ہے، اور اس وقت تک کہتے رہیں جب تک کہ وہ دونوں ہاؤس سے پاس نہیں ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم لوگ کس شدت کے ساتھ اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں.